السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف اردو اور میں امریکہ میں آپ کی خدمت ہوں پروگرام بیٹھک کے ساتھ۔ آج ہماری بیٹھک میں جو شخصیت موجود ہیں وہ بہت ہی بڑی شخصیت ہے، نام کے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے بھی، اور میں ان کو کوئی ایک نام نہیں دے سکتا۔ وہ اداکار بھی ہیں، وہ موسیقار بھی ہیں، تو یہ بہت ہی زبردست آرٹسٹ ہیں سید جمال شاہ صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب وقت دینے کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا شاہ صاحب، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ دیواروں پہ سب سے پہلے اپنے گھر میں لکھتے تھے، اور آپ کی جو والدہ تھی آپ تصویریں بنایا کرتے تھے یا اس طرح، اور آپ کی والدہ جو تھی وہ رات کے وقت اس کو دھو دیتی تھی یا صاف کر دیتی تھی، اور جب پھر صبح ہوتی تو پھر آپ وہی کام کرتے تھے، اس بارے میں ذرا بتائیں۔ جی، میں رمضان کوئی شک نہیں ہے کہ میری والدہ صاحبہ خدا ان کو بخشے، ان کا بہت بڑا کردار ہے مجھے۔ میں جو بھی کچھ ہوں میرا خیال ہے کہ 99% ان کی وجہ سے ہوں، اس لیے کہ بہت چھوٹے ہوتے ہوئے جب میں دیواروں پہ لکیریں لگایا کرتا تھا، جو جی میں آتا تھا میں بنایا کرتا تھا، چاہے میرے ہاتھ کوئلہ آتا یا پینسل یا پین یا جو بھی چیز، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے میرا ہاتھ کبھی نہیں روکا، بلکہ رات کو وہ دیواریں صاف کیا کرتی تھی اور اگلی صبح پھر میں ان دیواروں پہ کچھ نہ کچھ بناتا رہتا تھا۔ تو انہوں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپریشیٹ کیا، باوجود اس کے کہ میری والدہ صاحبہ جو تھی وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، اسکول کی شکل بھی انہوں نے نہیں دیکھی تھی، لیکن ان میں اتنی وزڈم تھی، اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ مجھ جیسے بچے کو انہوں نے انکریج کیا اور کبھی میرا ہاتھ نہیں روکا، اور ہر قدم پہ تب سے لے کے جب تک وہ رہی مجھے ہر قدم پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا اور رہنمائی کی، اور ایک ڈھال کی طرح میرے پیچھے کھڑی تھی۔ تو میں شکریہ جی، اللہ ان کو جنت دے۔ تو آپ کا جو 4 سال میں یہ اسکول میں داخلہ ہوا تھا، وہ کیسے 4 سال میں آپ کا داخلہ ہو گیا تھا جب آپ کے بھائی آپ کو میرے خیال سے لے کر گئے تھے؟ جی، وہ میں جب بہت چھوٹا تھا تو اسکول جانے کی ایج میری نہیں تھی، میں ضد کیا کرتا تھا کہ میں اسکول جاؤں، میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ میں اسکول چلا جایا کرتا تھا۔ وہاں ان کے ماسٹر جو تھے وہ مجھے چاک وغیرہ دیتے تھے، میں وہاں بھی لگا رہتا تھا۔ پھر میں 4 سال کا تھا جب میری ضد سے مجبور ہو کے میرے بڑے بھائی خدا بخش عابد صاحب نے مجھے وہ لے گئے مجھے اسکول کوئٹہ میں، اور ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے تو ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ اس کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا 4 سال ہے، تو کہنے لگے 4 سال کا تو ہم ایڈمٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ داخلے کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہے۔ اس زمانے میں 5 سال تھی، کیونکہ یہ نرسری وغیرہ وغیرہ یہ اس طرح کا ماحول ہماری طرف نہیں تھا۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ ان کو میرے چھوٹے بھائی کو بہت شوق ہے، یہ تنگ کرتا رہتا ہے، اسکول جانا چاہتا ہے، تو آپ کسی طرح سے داخل کریں، یہ ڈرائنگ بہت اچھی کرتا ہے۔ تو ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم اس کی ڈرائنگ دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے ایک کلاس لے گئے، وہاں ایک کلاس لگی ہوئی تھی، ان کے استاد جو تھے وہ بورڈ کے قریب تھے، اور مجھے ہیڈ ماسٹر لے گئے اور مجھے کہا کہ آپ استاد صاحب کی تصویر بنائیں بلیک بورڈ پہ۔ بلیک بورڈ وہ لکڑی والا بلیک بورڈ ہوا کرتا تھا جو دیوار پہ نہیں لگا ہوتا تھا۔ تو مجھے کرسی پہ کھڑا کر کے چاک مجھے دیا اور میں نے وہ تصویر بنائی۔ مجھے یاد ہے کہ جو ماسٹر صاحب تھے وہ معذور تھے ایک ٹانگ سے، اور وہ بیساکھی لے کے کھڑے تھے، تو میں نے وہ سب بنا دیا، اور اس سے اسی طرح کا جی پتہ نہیں کیسی تھی ڈرائنگ، لیکن میری سمجھ کے مطابق جو میں سمجھتا تھا میں نے ڈرائنگ کر لی، اور وہ ان کو پسند آئی، اور مجھے 4 سال کی عمر میں ہی داخلہ مل گیا۔ تو یہ ایک انوکھی بات۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کیونکہ پولیس میں تھے اور بڑی اچھی پوسٹ پہ تھے، محمد شاہ صاحب، لیکن وہ آپ کو کیوں یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا پولیس میں نہ جائے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ والد صاحب یار محمد شاہ صاحب پولیس کے خاصے معروف آفیسر تھے، وہ ایس پی ریٹائر ہوئے 1 یونٹ سے پہلے۔ تو
جب میں نے میٹرک کیا میں مطلب بچپن میں ہی خاصا معروف ہو چکا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے بڑی اچھی ڈرائنگ کرتا ہے، آرٹسٹ ہے، اسکول کے سارے چارٹ میرے ذمہ ہوتے تھے. جب میں نے میٹرک کیا تو میرے استادوں نے کہا کہ آپ NCA جائیں. NCA نام پتہ نہیں اس وقت تھا کہ نہیں، لاہور ایک کالج ہے وہاں جائیں. تو میں نے جب والدین سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آرٹسٹ تم کیسے بنو گے، تم ڈاکٹر بنو. تو مجھے زبردستی کنونس کر کے ڈاکٹر بنانے پہ راضی کیا گیا. میں نے FSC میں داخلہ لیا اور میرا دل نہیں لگتا تھا. مسلسل میں سوچتا رہتا تھا کہ میں بنوں یا نہ بنوں. تو اندر سے جواب آتا تھا کہ آپ کے اندر وہ ایک مدر ٹریزا جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور پھر میں نے رد عمل میں، میرا دل FSC میں لگتا نہیں تھا میڈیکل سبجیکٹس، تو میں نے رد عمل میوزک سیکھنا شروع کیا. اور میں نے FSC میں میرے مارکس ایسے تھے کہ میں بولان میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتا، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے نہیں بننا. تو میں نے گھر آ کے کہا کہ میرٹ لسٹ پہ میرا نام ہی نہیں ہے، میرے نمبر بہت کم ہے. تو جان چھوٹ گئی. میں نے BSc کی اور BSc کے بعد میں نے ماسٹرز انگلش لٹریچر میں کیا. اس دوران میں میوزک تھوڑا بہت سیکھ چکا تھا، کوئٹہ ٹیلی ویژن آ چکا تھا. تو میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ جا کے کسی کو بتائے بغیر وہاں آڈیشن دیا میوزک میں، اور آڈیشن میں میں کامیاب ہوا. اور ایک پروگرام پورے کا پورا ایک طرح سے بڑی شفیق خاتون تھی منور توفیق صاحبہ جو سینئر پروڈیوسر، انہوں نے میرے حوالے کیا کہ یہ پروگرام تم کرو، اس میں باقی ساتھی بھی تم لے آؤ، یہ نوجوانوں کا پروگرام ہے اور اس کی کلام بھی خود چوز کرو اور کمپوزیشنز بھی کرو. تو میں نے وہ پروگرام کیا اور کمپوزیشنز بھی کی. پہلے ہی پروگرام میں میرے جو یار دوست تھے وہ سارے اس پروگرام میں تھے. اتفاق سے وہ پروگرام بہت لوگوں کو پسند آیا. اب گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کر رہا ہے. اچانک ٹیلی ویژن پہ شام کو یہ پروگرام چلا کرتا تھا پشتو، کوئی ڈائریکٹ DSP بھرتی کر رہے تھے، بہت ساری پوسٹیں انہوں نے بلوچستان کے طور پہ دی تھی. اور میرے ساتھی اور میں نے مل کے صلاح کی کہ ہم کرتے کچھ تو کرنا تھا. تو والد صاحب سے جب صلاح کی تو انہوں نے کہا کہ پولیس کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کیا کروں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. کہنے لگے اچھا یہ رشوت لوگے؟ میں نے کہا نہیں. تو وہ خود بڑے مشہور اور انتہائی اپ رائٹ آفیسر کے طور پہ مشہور تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، میں نے 30 سال اس محکمے میں گزارے ہیں اور سچ پوچھو تو مجھے ان 30 سال ایک دن فرسٹریٹنگ دن لگا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم اس محکمے میں جاؤ اور فرسٹریٹ ہو. تم NCA جاؤ لیکن پولیس جوائن مت کرو. یہ وہ شخص تھے کہ جن کی تھوڑی سی کوئی ایک فون کال سے یا سر سفارش سے میں شاید پہلا اپنے دوستوں میں بھرتی ہونے والا پہلا کینڈیڈیٹ ہوتا. لیکن انہوں نے جان چھوڑائی اور اس طرح سے میں NCA گیا ہے. NCA آیا تو مجھے لگا کہ یہی میری جگہ ہے. اور پھر فرسٹ ایئر کے بعد میجر سبجیکٹ لینا تھا. تو میں چونکہ شروع وہاں جا کے اسکلپچر میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا تو میں نے کہا میں اسکلپچر لوں گا. تو سب نے کہا کہ یار اسکلپچر تو بہت رسکی ہے اور اس سے پہلے کسی نے NCA میں گریجویشن اسکلپچر میں کی نہیں ہے. گو کے تو پاکستان میں موجود تھے لیکن NCA کی تاریخ میں میں پہلا گریجویٹ. میں نے کہا کہ جی جس زمین پہ زمانوں سے ہزاروں سالوں سے اسکلپچر ہوتا رہا ہے وہاں اسکلپچر پائے کرنے کی کیا ضرورت ہے. مطلب آرٹ ہے، چاہے میں اسکلپچر کروں یا پینٹنگ کروں، اس کا اظہار ہے. تو میں نے جب لے لیا اور میں نے تھیسس اسکلپچر میں میجر رکھ کے کیا تو میرا تھیسس بڑا کامیاب. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرا تھیسس جو تھیسس شو ہوتا ہے NCA کا اس میں تقریباً 90% کام جو تھا وہ لوگوں نے خرید لیا. تو اس کے دیکھا دیکھی پھر بعد میں لوگوں نے اسکلپچر کرنا شروع کیا. لیکن مجھے کبھی اسکلپچر لینے کے بعد کبھی کوئی رکاوٹ کہیں بھی محسوس نہیں ہوئی ہے آج تک. تو یہ پھر اداکاری کی طرف کیسے آئے آپ؟ اداکاری تو جب میں پہلا پروگرام میں نے میوزک کا کیا کوئٹہ میں تو ڈرامے والے جو تھے وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ تم ایکٹنگ کرو.
میں سمجھتا میں بالکل نہیں کر سکتا ہوں، میں انکار کرتا رہا. پھر کوئی سال 1.5 سال بعد جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو میں نے ڈرامہ قبول کیا، وہ کیا، اور مجھے کوئی زیادہ مزہ بھی نہیں آیا. پھر میں نے کہا کہ چھوڑو یار. میں این سی اے چلا گیا تھا. این سی اے سے واپس آ کے بلوچستان یونیورسٹی میں نے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. تو پھر پروڈیوسر جو تھے وہ میرے پیچھے پڑ گئے. اس بار میں نے حامی بھری تو قاسم جلالی صاحب پروڈیوسر، بڑے مشہور پروڈیوسر تھے، وہ کوئٹہ ایک ڈرامہ میں نے نقاب سنگ ان کے ساتھ کیا، اور اس بار مجھے مزہ آیا. اس کے بعد پھر وہ سلسلہ چل پڑا. میں نے اگلا ڈرامہ جو تھا وہ تحریر میری تھی اور ایکس بھی میں کر رہا تھا. تو پھر وہ بے شمار ڈرامے کیے، سیریلز کیے اس طرح سے. اچھا تو یہ پھر آپ نے چونکہ باہر سے بھی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں پہ آپ کو آفرز بھی آئی ہوئی تھی، میرے علم کے مطابق آئی تھی، تو آپ نے وہ کیوں ان کو نہیں کیا وہ کام؟ باہر آپ نے کام کیوں نہیں کیا اور پاکستان کو کیوں ترجیح دیا آپ نے؟ اصل میں جب باہر پڑھ رہا تھا تو مجھے شدت سے پاکستان، اپنا گھر، اپنا کوئٹہ یاد آتا تھا، اور میرا جی کرتا کہ جو کچھ یہاں ہے ویسٹ میں، انگلینڈ وغیرہ میں، کاش وہ ہماری طرف بھی ہو. تو میں یہ سوچ کے واپس آیا کہ میں نے کچھ کرنا ہے. اور میں اتفاق سے اپنے وہاں جو سلیٹ اسکول آف آرٹ میں میرا تھیسس تھا، اس دوران میرا کام وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم نے لے لیا، اور مجھے کئی گیلریز سے آفرز آنے لگی. لیکن میں واپس آیا صرف اس ضد کہ میں نے یہاں کچھ کرنا ہے. اور یہاں میں نے طے کر لیا میں نے آرٹ اسکول شروع کرنا ہے. گورنمنٹ جاب میں کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا کہ اب مسیحا کا انتظار کیوں کیا جائے؟ ہماری فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ جس کو گورنمنٹ نے کبھی پوری طرح سے سپورٹ نہیں کیا ہے. لہٰذا جب تک ہم خود نہیں کریں گے پروموٹ اور پروپوگیٹ تو یہ ایسی رہے گی. میں نے طے کر لیا کہ میں نے آرٹ اسکول بنانا ہے. اس دوران مجھے فلم آفر ہوئی، انٹرنیشنل ٹریفک، جو ایک طویل ڈرامہ سیریز تھی 6 ایپیسوڈز کی، چینل 4 کا ہے، انہوں نے پروڈیوس کی تھی. اس میں ایکٹنگ کا مجھے موقع ملا، میں نے لیڈ رول اس میں پلے کیا، اور یہ سیریز جو تھی وہ پوری دنیا میں بڑی کامیاب رہی. اس کو 9 انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا تھا. بیفٹا ایوارڈ، بہت سارے بین فک کینیڈا کا ایوارڈ ہے وہ ملا تھا. پوری دنیا میں یہ ڈرامہ چلا تھا سوائے پاکستان کے. پاکستان کو ڈرامہ کمپنی نے یہ ڈرامہ فری دیا ہوا تھا پی ٹی وی کو، لیکن پی ٹی وی نے آخر تک نہیں چلایا، آج تک نہیں چلایا. انڈس ویژن ایک چینل غضنفر علی نے بنایا تھا، اس پہ یہ ضرور چلا. تو اس کے بعد مجھے ایک فلم آفر ہوئی K2 جس میں میں نے کام کیا، اور پھر بہت ساری اور فلمیں. لیکن میں طے کر چکا تھا کہ میں نے یہاں رہنا ہے. تو میں نے وہ ہالی ووڈ کا کیریئر یا یو کے کا جو فلم کیریئر ہے یا ویژول آرٹس کا کیریئر جو ہائی پروفائل چیز تھی وہ ایک طرح سے چھوڑ دیا، اور میں چاہتا تھا کہ میں یہی کچھ کروں. یہ انہیں قدا بنا لیا اور لگا رہا. بیچ میں کئی فلمیں ملی، کچھ فلمیں میں خاص وجوہات کی وجہ سے نہیں کی. ایک بڑی مشہور فلم تھی جس میں مجھے بہت اہم رول ملا تھا، لیکن اس میں کوئی سینز ایسے تھے جو میں اگر کر لیتا تو میں پاکستان میں نہ رہ سکتا یا کوئٹہ میں نہ رہ سکتا، اور میری فیملی کے وہ بہت یعنی باعث شرم ہوتا. یا کوئی ایسے کیریکٹرز جو ایک مسلمان ٹیررسٹ وغیرہ کے، وہ میں نے کی. اچھا تو یہ جو K2 آپ نے کی، اس کی زیادہ تر شوٹنگ باہر ہی ہوئی ہے، تو اس کی شوٹنگ پاکستان میں کیوں نہیں ہوئی؟ 95% شوٹنگ یہ کینیڈا میں ہوئی تھی. وہاں ایک گلیشیئر تھا ماؤنٹ ویڈنگٹن برٹش کولمبیا میں، ساری شوٹنگ وہاں ہوئی. صرف 5% شوٹنگ کے لیے کمپنی یہاں آئی. جب کرو نے جس اسکردو میں یہ داخل ہوئے تو نارتھ امریکن کرو جو تھا، جس میں بہت بڑے اس فیلڈ کے ماہر تھے، وہ سر پیٹنے لگے کہ ہم نے کیا کیا. اس لیے کہ اسکردو کے جو فٹ ہلز تھے نا، بیبی چھوٹے سے پہاڑ، وہ کینیڈا کے اونچے پہاڑ سے کئی زیادہ اونچے تھے، اور یہاں کی لائٹ، یہاں کے ٹرین بڑا ڈرامیٹک تھا. وہ کہنے لگے کاش ہم کر سکتے، لیکن
وجہ یہ تھی کہ چونکہ شاید علاقہ سینسیٹیو تھا تو فلم کمپنی کو انہوں نے چاپرز جو تھے ہیلی کاپٹرز وہ الاؤ نہیں کیے کہ نہیں استعمال نہیں کر سکتے. اس وجہ سے انہوں نے فلم وہاں, اور یہاں ظاہر ہے زیادہ مشکل پیش آتی ان کو شوٹ کرنے میں کیونکہ کیٹو مذاق. اچھا, یہ آپ نے ایک فلم لائی تھی ریونج آف دا ورتھ لیس, تو اس کے بعد آپ کو کوئی تھریٹ وغیرہ ہوئے تھے, دھمکیاں وغیرہ ملی تھی, تو انہیں آپ نے کیسے فیس کیا تھا؟ مجھے ایک آدھ ای میل اور ایک آدھ فون ایسے آیا, یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا دیکھ لیں گے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ میرے نزدیک یہ سبجیکٹ بہت اہم تھا, کیونکہ یہاں ہمارے خطے میں افغانستان اور پاکستان میں 4 دہائیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اس خطے کی شکل ہی بدل دی ہے. یعنی انتہا پسندی آئی, پھر ٹیررزم وغیرہ, اور بے پناہ لوگ مارے گئے, افغانستان برباد ہوا, ہمارا پشتون بیلٹ جو ہے وہ برباد ہوا, ہمارا کلچرل نیریٹو جو تھا اس کا تہس نہس کر دیا. تو میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پہ ایک اچھی مستند فلم بنے. میں نے یہ فلم بنائی اور یہ بیس بھی تھی کچھ سچی کہانیوں پہ. یہ فلم میں نے لکھی اور جب بنانے لگا تو کاسٹنگ جب ہم کر رہے تھے تو کئی اداکار جو تھے, وہ میں نام نہیں لوں گا لیکن انہوں نے معذرت کی. وہ گھبرا رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ فلم کی تو ہمارے لیے مشکل ہوگی. تو رزلٹ یہ ہوا کہ کچھ کوئٹہ کے اچھے نامور اداکار, کچھ پشاور کے ہم کٹ. یہ پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے اس کے بارے میں ہے, اس کے زوال, ایک زمانہ جو تھا جو عروج کا, اس پہ, اور پھر بعد میں زوال کے بارے میں ہے, اور ان کوششوں کے بارے میں کسی طرح سے فلم کمپنی جو ہے وہ ریوائیو کرے. یہ ایک میوزیکل کامیڈی ہے جو ایکشن پیکڈ ہے, جس میں چائنیز ایکٹرز بھی ہوں گے, شوٹنگ چائنا میں بھی ہوگی اور پاکستان میں بھی. اور ایک اور فلم جو میں بنانا چاہ رہا ہوں وہ ہے 1948 میں باباڑا کے مقام پہ جو خدائی خدمتگار تھے, بہت سارے لوگوں یعنی میسکر تھا, سینکڑوں لوگ مارے گئے. ثانیہ بابڑا کے نام سے بڑا مشہور ہے. اس ثانیہ پہ میں فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, آج کل اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں, اور جب ریسرچ ہو جائے تو میں اسکرپٹ لکھوں گا. جی اچھا, تو یہ ہاں جو آپ کی ڈرامے ہوتے ہیں, جو فلمیں ہوتی ہیں, یہ آپ کی جو ثقافت ہے ملک کی, اس کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن آج کل ہم اپنے ڈراموں میں دیکھتے ہیں یا فلموں میں اس طرح کا چیز نہیں ہوتی, یعنی کہ ہم کسی اور کے کلچر کو یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کمرشلزم کا شکار ہو جاتے ہیں, مطلب بیہودہ قسم کی کمرشلزم کا شکار, اور آپ سمجھوتے کرنے لگ جاتے ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آسان سی چیزیں بنانا چاہتے ہیں, ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں جو ہیں انہیں زیادہ مالی فائدہ پہنچا سکتی اور آسانی سے چلیں گی, جو چل بھی جاتی. لیکن یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں لوگوں کو کمپرومائز پہ مجبور کیا ہوتا ہے. آرٹ کا بالکل قصور اس میں نہیں ہے. ہاں, کمپرومائز کرنے والے آرٹسٹ کا قصور ضرور ہے, لیکن آرٹ بجائے خود تو بہت پالیٹکس کی طرح بہت ایک تبدیلی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے. میرے نزدیک میں آرٹ کو ایک بہت ہی معتبر کام سمجھ کے کرتا ہوں اور رسپانسبل کام سمجھ کے کرتا ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے آرٹ سے معاشرے میں کوئی غلط اثرات نہ پڑے. اچھا, آپ دیکھتے ہیں نا, یقیناً آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں یہ ہے کہ زیادہ تر جو فلمیں ہوتی ہیں یا ڈرامے ہوتی ہیں
وہ لو یا پھر محبت اسی طرح کی چیزیں یا خاندانی لڑائیاں اس طرح پہ، یا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یعنی کہ گنڈے اور یہ چیزیں عام چیزوں میں بنتی ہیں. اور کچھ فلمیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سیاستدانوں کے خلاف بھی بنتے ہیں. لیکن اگر یہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں یا ایسے لوگ، اگر ایسی پروڈیوسر ہمارے فلم بنائیں جس میں آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ ہے، یعنی کہ ڈیموکریسی اور پھر جو آپ اس کے ماشاء اللہ یا پھر آپ کی جو یہ امریت ہے، اس حوالے سے لوگوں میں کیا اویئرنیس نہیں پھیلانی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو لوگ اویئرنیس پک کرتے ہیں وہ فلموں سے یا ڈراموں سے کرتے ہیں. ہم ڈراموں میں اکثر ابھی بھی ڈرامے چل رہے ہیں جو بنائے جا رہے ہیں، وہ اکثریت میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو اس میں کوئی شعور دیا جائے اپنے حقوق کے بارے میں، یا اپنے حقوق کے بارے میں کچھ بتایا جائے، ان کو اس طرح ان کے اندر کچھ شعور اجاگر کیا جائے. کیا اگر آپ جیسے جو لوگ ہیں اور جو لوگ ہیں، اور میں آپ کو اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ ٹویٹر پہ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، ہر سوشل ایشو پہ بات کرتے ہیں آپ، لیکن آپ کی بنسبت دوسرے جو لوگ ہیں، چاہے وہ ہدایت کار ہیں، پروڈیوسر ہیں، اداکار ہیں، بڑے بڑے نام ہیں آپ کی طرح، وہ اس طرح بات نہیں کرتے، لیکن آپ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا کہ اس طرح کے وہ سارے لوگ یہ مل کر اگر یہ کام کریں تو کیا تبدیلی پھر حقیقی والی آ جائے گی؟ دیکھیں رمضان صاحب، سلسلہ یہ ہے کہ میں آرٹ کو برائے زندگی سمجھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ آرٹ، مستند آرٹ یا ٹرو آرٹ وہ ہے جو زندگی کو منور کر دے، جو زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے آرٹ جو ہے وہ ایک کمرشل فائدے حاصل کرنے کا ہی ذریعہ ہوتا ہے. اور جہاں آپ نے پتہ نہیں، میرا ایک ڈرامہ میں نے ایک زمانے میں کیا تھا جو نور الہدیٰ شاہ کا لکھا ہوا تھا، تپش. وہ ڈرامہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آمریت کے خلاف تھا. وہ بے نظیر کے دور میں ٹرانسمٹ ہوا تھا، اس زمانے میں پی ٹی وی پہ بڑے اچھے سے ڈرامے آیا کرتے تھے. میرے اپنے ڈرامے آپ اگر کل دیکھیں وہ بھی اس طرح کا ہے، مسافر دن مسافر راتیں دیکھیں وہ اسی طرح کا ہے. آپ نے میری فلم ریونج آف دا ورتھلس دیکھی، اگر دیکھی ہے اس طرح کی ہے. جی بالکل. آپ نے کہا کہ جی بدماشوں اور پیار محبت اور سیاستدانوں کے خلاف، میں کہتا ہوں کہ بالکل ہو، لیکن صرف سیاستدانوں کے خلاف کیوں ہو؟ اس میں معاشرے کے جتنے بھی مخرو کردار ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، چاہے بیوروکریسی کے ہوں، چاہے عدلیہ کے ہوں، چاہے وہ سیاست کے ہوں، چاہے کاروباری لوگ ہوں، ان سب کے بارے میں تنقیدی نظر رکھنی چاہیے. اور اگر کچھ لوگ اچھا کر رہے ہیں تو اس کو آپ اجاگر بھی کریں. اس طرح کی چیز ہونی چاہیے. لیکن جو کمپرومائز کانٹینٹ جب بنتا ہے تو وہ اصل میں حاکم کے احکامات کے تحت بن رہا ہوتا ہے. یہ سارے لوگ جو اس طرح کا کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں، بظاہر تو وہ صرف کمرشل تقاضوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں حاکم کا حکم صادر ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی چیز بنانی ہے. وہ ہے کہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. تو یہاں تو ریاست نے ریاستی مافیا کے ذریعے یہ ریت ڈالی ہے کہ کوئی بھی آدمی سر اٹھا کے نہ چلے. کوئی بھی بلا کو بلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ نہ کہے کہ تم بلا ہو. تو آرٹ میرے نزدیک ایک ایسا ذریعہ اظہار ہے کہ جو سچ کی پرچار کرتا ہے، جو ہیومن سٹرگل کو ٹریبیوٹ دیتا ہے، اور جو لوگوں کی سمجھ بوجھ جو ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے، معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ یہ نہ کر سکے تو وہ پھر آرٹ نہیں ہے. بالکل. تو آپ خود جب بہت زیادہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کس طرح فیل کرتے ہیں کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ قربانیاں تو پھر یا اس طرح کی چیزیں تو دینی پڑتی ہیں جب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور اب بالکل ٹویٹر پہ بھی آپ کھلم کھلا بولتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں قربانی کیا ہے، مطلب مجھے جس بات کا یقین ہے کہ یہ صحیح ہے، جس کا میرا ایمان ہے کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں، وہ کرنے کے لیے کوئی قربانی آپ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہاں، اگر میں تنقید نہ کروں اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پہ خوش ہوں تو بہت ممکن ہے کہ میں کلچر منسٹر یا انفارمیشن منسٹر یا سینیٹر یا کوئی چیز اس طرح بن چکا ہوتا. لیکن میں نے آج تک کوئی پارٹی جوائن نہیں کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں خاصا کرٹیکل آدمی ہوں، سیلف کرٹیکل بھی ہوں، اور اگر مجھے نظر آتا ہے تو وہ میں
برملا اس کا اظہار کرتا ہوں، تو مجھ جیسے شخص کے لیے کسی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر میرے پاس بے تحاشا حلال کی دولت ہوتی تو میں ضرور کوئی پارٹی بناتا اور ثابت کرتا کہ پالیٹکس جو ہے وہ ایک بہت معتبر کام ہے، اور پالیٹکس کے ذریعے معاشرہ جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے بدلا جا سکتا ہے، اور اس ملک کو ایک عظیم مملکت بنایا جا سکتا ہے پالیٹکس، مثبت پالیٹکس کے ذریعے، اور یہ جو ہے وہ ایک اسٹیٹک لیول پہ آپ بسر کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ چونکہ نیوز کافی سنتے ہیں بنسبت دوسرے اداکاروں کے، میں بھی بڑے بڑے سینئر اداکاروں سے ہم دوست ہیں، ملتے ہیں تو اکثر کو نیوز کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کا اس سوال سے بڑی دلچسپی بھی آپ رکھتے ہیں۔ آج کل ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نیوز میں کون سا پسندیدہ صحافی ہے پاکستانی، اور دوسرا یہ کہ آج کل صدارتی نظام کی بھی بحث ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں، جو میرے پسندیدہ صحافی ہیں وہ تو کوئی بھی مین اسٹریم میڈیا پہ آ ہی نہیں سکتا ہے، وہ سارے کے سارے بیچارے جو ہیں وہ مجبور ہیں کہ اپنے یوٹیوب چینل وغیرہ ہی چلائیں، صرف اس لیے کہ وہ صاف گو لوگ ہیں اور ان کے دل میں درد ہے۔ لیکن جو پیسے والے نہیں ہیں وہ سیاست کا نام بھی نہ لے سکیں اور الیکٹرل پالیٹکس میں آنے کو کچھ سوچ بھی نہ سکیں، اس لیے کہ ان میں سے سارے یا تو خفیہ ہاتھوں کے ذریعے آ جاتے ہیں یا پھر اپنے الیکشن پہ کوئی 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ 25 30 کروڑ روپے خرچنے والے لوگ ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ اتنے پیسے خرچ سکتے ہیں اپنے الیکشن پہ، خرچنا چاہتے ہیں، وہ کیا خیرات میں یہ خرچ رہے ہیں، لوگوں کی خدمت خرچ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور جب یہ اس طرح سے الیکٹ ہو کے یا سلیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو ان کے 5 سال اگلے جو ہیں وہ جوڑ توڑ میں ہی گزرتے ہیں کہ میری زیادہ سے زیادہ قیمت کہاں لگے گی جو میری انویسٹمنٹ جو ہے وہ 10 گنا مجھے واپس دلوا دے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ان کی وجہ سے عام آدمی، شریف آدمی، سیاسی آدمی، جنون آدمی جو لوگوں کا ترجمان ہو سکتا ہے، جو اس ملک کو بہت آگے لے جا سکتا ہے، وہ جرات نہیں کر سکتا ہے کہ وہ الیکشن کا سوچے بھی۔ تو یہ تو ایک
کرپٹ سسٹم ہے نا جو آپ کے ریاستی مافیا نے بنایا ہوا ہے. لیکن الزام کیا ہوتا ہے؟ آسان الزام یہ کہ سیاستدان وہ ہے کرپٹ ہے. ٹھیک ہے 70% کرپٹ ہوں گے, 70% وہ لوگ ہیں جو ان کے ٹاؤٹ ہیں, لیکن 30% وہ لوگ ہیں جو اس ریاستی مافیا سے بہت اچھے لوگ ہیں, جن کو اگر کبھی موقع ملا ہے تو انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. تو سیاست کو خراب نہیں بالکل. کرنا. اچھا آپ نے کہا کہ جو میرے پسندیدہ آپ نے صحافیوں کو کہا کہ وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتے یا اس طرح, ان میں ایک بڑا نام حامد میر کا بھی ہے اور جی وہ ہاں, آج کل پابندی کا شکار ہے. وطی اللہ وغیرہ یہ سارے بڑے اچھے جنون لوگ ہیں. یہ المیہ ہے کہ میڈیا ہمارا میڈیا جو ہے وہ اصولاً تو لوگوں کا میڈیا ہے نا. بھی لائسنس دیے گئے, ان لائسنسوں میں یہ شک ضرور ہوگی کہ آپ نے لوگوں کا اظہار جو ہے وہ کرنا ہے صاف ستھرے طریقے سے. اسی طرح پی ٹی وی جو ہے وہ ٹوٹلی ہے ہی ملکیت لوگوں کی. تو پی ٹی وی کیوں لوگوں کے خلاف استعمال ہو, یا دوسرا میڈیا کیوں خلاف استعمال ہو؟ لوگوں کی جو جدوجہد ہے, لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ تو صاف ستھرے طریقے سے ہر چینل پہ آنے چاہیے, لیکن نہیں آ سکتے اس لیے کہ پی ٹی وی کو یا تمام میڈیا کو حکومت کا میڈیا بنا دیا گیا. حکومت تو ایک پارٹی کی ہوگی نا, اگر وہ صحیح معنوں میں الیکٹ ہو کے بھی آئے تو وہ کیا کوئی پوری آبادی کا کوئی ہارڈلی کوئی 10% لوگوں کی ترجمانی بھی نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو یہ میڈیا جو ہے نیشنل میڈیا, یہ ان کو کیوں ملے, ان کے پرچار کے لیے کیوں استعمال ہو؟ یہ تو لوگوں کے سمجھ بوجھ کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہونا چاہیے, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. اب یہ ساری پارٹیاں مل کے میڈیا کی آزادی یا عدلیہ کی آزادی کے لیے کیوں نہیں لڑتی؟ اگر یہ لڑیں جنونلی تو میڈیا کی آزادی اور عدلیہ کی آزادی میں ان کی آزادی ہے, ان سیاسی پارٹیوں کی, جو ان کو کرنا چاہیے صورت میں. اچھا جمال صاحب, ہمارے ہاں بہت سارے جو طالب علم ہیں وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ ابھی نوجوان مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے انٹرسٹ تھا فلموں میں یا ڈراموں میں, لیکن ہمارے یہاں جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اس میں وہ آپشن ہی نہیں تھا اس کا, آرٹ کا, یا اس حوالے سے. تو ہماری جو تعلیم ہے اس میں بھی آرٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح وہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے, اس طرح کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جن کو بچپن سے یا بچوں کو جن کو شوق ہوتا ہے ان کو اگر بچپن سے اس طرف اگر ایک ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے, کیونکہ ٹیلنٹ تو آپ میں پہلے سے ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر ان کو تعلیم بھی وہ ملتی رہے تو وہ پھر ایک مقام پر آ کر اپنا وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا نام بھی روشن کر سکتے ہیں, ملک کا بھی اپنا بھی. دیکھیں اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے یہ ہے کہ اس ملک کا جو ہمارا انڈیجنس کلچرل نیریٹو ہے, جو زمین کی کہانی ہے, ثقافتی تاریخ, اس سے لوگوں کو جان بوجھ کے دور رکھا گیا ہے تاکہ ان کی شناخت جو ہے وہ ڈاواڈول رہے. اگر آپ کی شناخت ڈاواڈول ہوگی تو آپ پہ کوئی بھی یلغار بڑی آسانی سے قبضہ کر سکتا ہے, چاہے وہ طالبان ہو, چاہے وہ برٹش راج ہو, چاہے وہ امریکی ہو, چاہے جو بھی ہو. لیکن اگر آپ کو کلچرلی ساؤنڈ ہو, آپ کو پتا ہو کہ آپ کون ہیں, آپ کو پتا ہو اپنی زمین کا کہ زمین پہ کیا کچھ گزر چکا ہے, آپ کا کلچرل نیریٹو کیا ہے, تو وہ آپ کو ایک اسٹرینتھ دیتی ہے, وہ آپ کی طاقت بن جاتی ہے. اور آپ جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں اس طاقت کی وجہ سے اس فیلڈ میں آپ ترقی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. کلچرل نیریٹو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو باخبر بنایا جائے, آپ کو آگاہی دی جائے اپنی جو پاسبلٹیز ہیں اس کے بارے میں. جب آپ اویئر ہو جاتے ہیں, جب آپ آگاہ ہو جاتے ہیں تو آپ ایک انفارمڈ ڈیسیژن میکر بن جاتے ہیں. آپ کے فیصلے اپنے لیے اور پورے ملک کے لیے, اپنے گرد و پیش کے لیے, فضا کے لیے, ہر چیز کے لیے بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں. تو یہ آپ کو انفارم ڈیسیژن میکر, یہ سسٹم جو ہے ریاستی مافیا کے کنٹرول میں جو ہے, وہ کبھی بھی انفارم ڈیسیژن میکر بننے نہیں دیتا, اس لیے کہ انفارم لوگوں سے ان کو ڈر لگتا ہے. انفارم لوگ جو ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ کی غلطیاں جو ہیں ان کو نظر آتی ہیں اور آپ کو اٹھا کے تخت سے نیچے پھینک سکتے ہیں. پھر اس وجہ سے یہ لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے, چاہے وہ سیاست میں انفارمیشن ہو, چاہے وہ تاریخ میں انفارمیشن ہو, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں انفارمیشن
آپ کو اپنی صحیح سمجھ بھی نہیں پڑنے دیتے کہ آپ ہو کون. کنفیوز رکھتے ہیں، مبہم رکھتے ہیں، اس ابہام میں ہی آپ پہ رول کرتے رہتے ہیں. یہ سارا سلسلہ ہے. موقع نہیں ملتا ہے. دیکھیں یہ کلچرل نیریٹو کو تو یہ اہمیت دیتے نہیں ہے نا. اس وجہ سے جو پاکستان میں کلچرل انفراسٹرکچر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ ادارے ایسے ہیں جیسے این سی اے ہوا، جیسے کچھ اور ادارے جس میں گزارے لائق چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن وہ ناکافی ہے. این سی اے میں فلم میکنگ کا کورس ہے، دوسرے اداروں میں بھی ہے، لیکن جس لیول کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہونے کے برابر ہے وہ. ہمارے ملک میں کلچرل انفراسٹرکچر مضبوط بنانا بہت ضروری ہے. اگر کلچرل انفراسٹرکچر مضبوط ہوگا تو آپ کے کلچر کو فروغ ملے گا، اور آپ کے کلچر سے ریلیٹڈ جتنا کاروبار ہے وہ پلے گا، پھولے گا، اور یہ جو کریٹو اکانومی ہے وہ آپ کے ملکی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے، اس لیے کہ مطلب آپ نے باقی دنیا کے ملکوں کے ہم پلا بھی رہنا ہے. جو آزاد ممالک ہیں ان کے صف میں بھی کھڑے ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ ایک سسٹم رکھیں، عدلیہ صاف بالکل آزاد ہو، میڈیا بالکل آزاد ہو، آپ کے دوسرے ادارے جو ہیں وہ اپنی آئینی حدود پہ ہی رہیں، تاکہ سارے ادارے جو ہیں ملک کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے توانا ہوتے جائیں، مضبوط ہوتے جائیں. اچھا، تو آپ نے نوجوانوں کے ہنر کو نکھارنے کے لیے یہ ہنر قادہ کا جو وہ بنایا ہے کالج، اس میں اس وقت کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، اور دوسرا کس طرح کے لوگ اس میں مطلب انٹرسٹ واقعی کتنے لوگ رہے ہیں، کتنے فیصد؟ ہمارے یہ پاکستان کا واحد ناٹ فار پروفٹ نان گورنمنٹل ادارہ ہے. جنونلی بہت سارے ادارے اپنے آپ کو کہتے ہوں گے، لیکن وہ پروفیٹیئرنگ کی فیکٹریز ہیں. ہم نے جب سے شروع کیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ویژول آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس میں جتنا بھی ہو سکے اپنے لیول پہ وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. ہم نے اپنی فیسیں بہت ہی محدود رکھی ہیں. ہمارا 30% جو اسٹوڈنٹ ہے، یعنی اس وقت ہماری کوئی اسٹوڈنٹس کی تعداد 80 ہوگی، یہاں اسلام آباد میں، لاہور میں کوئی 100 ہوگی. اس میں بھی 30% اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم بہت ہی کنسیشن دیتے ہیں، بعض اوقات فیس ہی نہیں لیتے ہیں. ہم زمانوں سے 91 سے لگے ہوئے ہیں، اور آج تک نہ گورنمنٹ سے ہم نے کوئی اسسٹنس لی ہے، فنڈنگ لی ہے، نہ کسی ڈونر ایجنسی سے. یہ ٹوٹل ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں. میں نے ذاتی طور پہ جتنی محنت کی ہے، جتنا کمایا ہے، وہ ہنر قادہ کے ہی حوالے کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ایچ ای سی سے ہم ڈگری وارڈنگ سٹیٹس لیں، تاکہ ہم کسی جگہ پہ جا کے زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس لے سکیں، تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ ذرا آسانی سے ہو سکے. یعنی مجھ پہ وہ بوجھ نہ رہے جو میں اس وقت اٹھا رہا ہوں. تو امید ہے کہ کچھ عرصے میں ہم ایچ ای سی سے ڈگری وارڈنگ سٹیٹس لے لیں گے، اور ہنر قادہ کو ایک پراپر جگہ پہ شفٹ کر لیں گے جس میں ہم 250-300 اسٹوڈنٹس لے سکیں گے. ویژول اور پرفارمنگ آرٹس کے تمام فیلڈ. اچھا، آخر میں آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر جو نوجوان ہیں، جو نئے لوگ ہیں، کسی بھی حوالے سے اداکاری میں، ہدایت کاری میں، یا کسی بھی فیلڈ میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میرے نزدیک نام بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آسانی سے بن جاتا ہے. اس میڈیا پہ آپ 5 کام شروع کر دیں، نام بن جاتا ہے. عامر لیاقت علی بن جائیں تو نام بن جاتا ہے. یہ جو جوکر مشیران وغیرہ ہیں، ان سب کے نام بن جاتے ہیں. وہ جو 1-2 لڑکیاں ہیں جو پتہ نہیں کیا کرتی ہیں، ان کا بھی نام ہے. نام کافی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میرا مشورہ اپنے ینگسٹرز کو یہ ہوگا کہ آپ جتنی زیادہ سے زیادہ سمجھ بوجھ ہے اپنے بارے میں، اور اپنے ملک کے بارے میں، اپنی زمین کے بارے میں، اپنے گرد و پیش کے بارے میں، انٹرنیشنل
سیناریو کے بارے میں، چاہے وہ آرٹ ہو یا پالیٹکس ہو یا جو بھی ہو، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور محنت کریں، محنت سے نہ ڈریں. کوشش یہ کریں کہ وہ کام آپ کریں جو دوسروں کے کام آئے، جو دوسروں کو ایک طرح سے صحیح ڈگر پہ ڈال سکے، گائیڈ کر سکے. تب تو ٹھیک ہے، آپ کے کام کا کوئی کام کی جسٹیفیکیشن ہے، ورنہ کمانے کو تو بندہ مطلب لٹیرا بھی بن کے کما سکتا ہے، کوئی ڈکٹیٹر بھی بن کے کما سکتا ہے، کرپٹ آفیشل بھی بن کے کما سکتا ہے، کرپٹ پولیٹیشین بھی بن کے کما سکتا ہے، انتہائی کرپٹ تاجر بن کے بھی کما سکتا ہے. لیکن کمانا ہی صرف میرا خیال ہے معیار نہیں ہونا چاہیے. صاف ستھری کمائی اور ایسی کمائی جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، وہ کمائے. اگر نام بھی کمانا ہے تو اس طرح کا نام کمائے. بہت شکریہ جمال شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ نے ہمارا یہ بیٹھک کا پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کو بہت پسند ہوگا. بہت بہت شکریہ.